تو میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں اس جمعے میں ان کی وضاحت کر دوں، اسی لیے باصرار میں نے یہ موضوع رکھوایا کہ سانحہ کربلا کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ الحمدللہ کہ جہاں تک وہ مذاکرہ جو ان کے ریکارڈنگ روم میں اسٹوڈیو میں منعقد ہوا وہ بہت ہی پرامن، بہت اچھے انداز میں ہوا، اور اس میں کوئی یعنی یوں سمجھیے کہ زیادہ آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عموماً تمام باتوں پر کنسنسس اور ایک طرح کا اجماع سامنے آیا، اور اس کا خاص سبب یہ ہے کہ میرے علاوہ سنی علماء میں سے تو مولانا احترام الحق تھانوی صاحب تھے، اور وہ بھی بہت صلح کل قسم کے آدمی ہیں، اور شیعہ حضرات میں سے جو دو حضرات تھے وہ بھی نہایت معقول، نہایت سنجیدہ اور نہایت شرافت اور مروت کا مجسمہ نظر آئے۔ ان میں سے ایک صاحب سے میری پرانی یاد اللہ ہے، علامہ ڈاکٹر قلب صادق، ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے، اور یہ میرے اندازے میں پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتا، اس وقت جو بر عظیم پاک و ہند میں نامور علماء ہیں اہل تشیع کے، ان میں سے یہ چوٹی کی شخصیت ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، بہت مسلم عالم دین ہے، نہ صرف عالم دین ہے بلکہ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی لکھنؤ کے، رائے بریلی کے رہنے والے تھے جو 40-45 میل دور ہے، لیکن ان کا اصل مرکز تو آپ کو معلوم ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ہی برادرانہ تعلقات رہے، ایک دوسرے سے بڑی محبت، اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے اجتماعات میں جا کر شریک ہوتے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک فقرہ بھی نقل کیا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آج ہمیں کوفے اور دمشق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جو خاص تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ، اس پر تو ان کی ایک عظیم تصنیف جو ہے حضرت علی کی سیرت مطہرہ پر وہ خود دلالت کرتی ہے۔ تو علامہ ڈاکٹر قلب صادق جو ہے وہ ایک تو اہل تشیع کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، مولانا علی میاں کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات، خود میرے ساتھ ان کا معاملہ یہ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی اور علم بردار ہیں۔ شیعہ سنی جو ہے منافرت اور مخاصمت کی بجائے چاہتے کہ مفاہمت ہو اور قرب ہو اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، اسی وجہ سے ان کی خصوصی نظر عنایت مجھ پر رہی ہے۔ مجھے یہ تو پوری طرح یاد نہیں کہ کراچی میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں، لیکن ایک مرتبہ لاہور تشریف لائے تھے اور وہاں مجھ سے ملاقات ہوئی، پھر ایک مرتبہ میں نیو یارک میں تھا اور اتفاقاً ان کا بھی وہیں پر قیام تھا یا تشریف آوری ہو گئی تھی، تو وہاں بھی بڑی مفصل ملاقات کے لیے وہ تشریف لائے تھے۔ پھر میرا جو ایک کتاب کہہ لیں درمیانی شے ہے، شیعہ سنی مفاہمت کی ضرورت اور اہمیت، اس کے یہ باقاعدہ مبلغ رہے ہیں، اس کے بہت سے نسخے انہوں نے منگوا کر اپنے طور پر یہاں محرم الحرام کی جو ان کی مجالس ہوتی ہیں، اس مرتبہ بھی اسی کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے اس کا تعارف کرایا، اس کی تعریف کی، اور اس کے بہت سے نسخے جو ہے وہ فروخت کروائے۔ تو یہ میں نے اصل میں آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھ دیا ہے اس شخصیت کا کہ جو اس میں میجر ریپرزنٹیٹیو تھے اہل تشیع کی طرف سے۔ انہوں نے ایک نکتہ جو بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ میرا ذہن بھی ادھر منتقل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، سورہ بقرہ میں تو فرمایا انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ لیکن سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آئی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہرگز مت سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جانے والے کو مقتول کہنا ہی نہیں، سمجھنا بھی غلط ہے۔
دل سے بھی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس شد و مد کے ساتھ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اس در میرا ذہن نہیں گیا تھا، میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں۔